أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو تراویح ہے وہ تیسرے پارے کے نصف سے ہے۔ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کی بے اعتدالیوں کا تذکرہ ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ قتل کرنا یہ تو ناحق ہی ہوگا، وہ بھی اگر نبی کا قتل ہو تو۔ یہاں اس کی شناعت کو اور اس کی قباحت کو اور بتلانے کے لیے اور اس بات کو بتلانے کے لیے کہ خود یہ یہود جو ان انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے یہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ ناحق ہے، ظلم ہے، پھر بھی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایات میں ایک موقع پر یہودیوں نے 23 انبیاء کرام علیہم السلام کا قتل کر دیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح یہ ان کی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ جو لوگ انہیں سمجھاتے یا جو ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتے، انصاف کی اور عدل کی تعلیم دیتے، انہیں بھی اپنے راستے سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، یہ بچ نہیں سکیں گے اور دنیا میں بھی ان کے اعمال اکارت گئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ آگے آیت میں ایک وجہ اس کی بتلائی گئی ہے کہ ایسی حرکت کرنے کی جرأت کیوں کرتے تھے یہ، کہ ان کو کتاب دی گئی، اس کے باوجود کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے اس سے روگردانی کرنے لگے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے حکموں کو توڑا، جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد ہمیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جائے گا، لیکن اس میں چند دن رہیں گے اور اس کے بعد پھر ہماری خلاصی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دنیا کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان میں مشہور تھیں، اس چیز نے بھی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ مثلا انہیں بڑا غرہ تھا اپنے حسب و نسب پر اور اس پر کہ ہم تو انبیاء کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی وہ اس طرح کی جرأت کیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ نہیں، اس طرح کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر آدمی دنیا میں جو عمل کرتا ہے اسے اس کا بدلہ بھرنا پڑے گا اور اللہ کی طرف سے عذاب جو ہوگا اس کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو بادشاہ ہے ملک کا، حکومت اور سلطنت کا، تو
جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی عظمت کا اور قدرت اور طاقت کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے لیے دعا کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آ گیا تھا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، سن 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ غزوہ یعنی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کوئی بڑا معرکہ ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور اس موقع پہ یہ ہوا کہ مسلمانوں سے جن لوگوں کو مخالفت تھی، چاہے وہ مشرکین ہوں یا یہود ہوں یا منافقین ہوں، یہ سب متفق ہو کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ ہوا کہ کھلے میدان میں ان سے مقابلہ جو عرب کے روایتی طریقے ہیں ان طریقوں کے مطابق مشکل ہے، اس لیے خندق کھودی گئی تاکہ وہ اس پار ہماری طرف آ ہی نہ سکیں۔ تو بہرحال جب خندق کی کھدائی چل رہی تھی تو اس میں ایک بہت سخت پتھر آ گیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، صحابہ کرام نے، لیکن وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس پتھر پہ جب جو اوزار اور اس کا آلہ تھا اس کو مارا تو اس سے ایک روشنی نکلی۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا، بعض روایت میں 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ ان روشنیوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دی کہ مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی کسریٰ یعنی شاہ ایران اور قیصر یعنی شاہ روم کے محلات بھی تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی گئی تھی جب مسلمان بہت ہی پریشان تھے، ان کے لیے اپنے وجود کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ 10,000 کا لشکر جرار اور اتنی بڑی فوج ان سے مقابلے کے لیے آ گئی تھی، اور خود مسلمانوں کی حالت یہ تھی، ایک تو ان کی تعداد کم تھی، دوسرے یہ کہ فاقے کی نوبت آ گئی تھی، اور کھانے کے لیے بھی کوئی بہت معقول نظم نہیں تھا، بلکہ فاقہ کر کر کے اور پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے لوگ خندق کھود رہے تھے۔ تو غربت کا یہ عالم اور پریشانی کا یہ عالم، اس وقت ان مسلمانوں سے جب کہا گیا کہ یہ دنیا کی جو دونوں سپر پاور طاقتیں ہیں یہ تمہارے قدموں میں آ جائیں گی، تم ان کے حکمراں بنو گے، تو اس سے منافقین کو خوب موقع مل گیا اور انہوں نے اسے اچھالنا اور مسلمانوں کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ تو اس موقع کی یہ آیت ہے کہ نہیں، اس میں کوئی چیز اللہ کی قدرت سے بعید تو ہے نہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہی بادشاہت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت کو لے لیتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی، اور انہی کمزور اور نہتے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت عطا کی کہ انہوں نے قیصر و کسریٰ کی حکومت کو اپنے قبضے میں کیا اور وہاں تک انصاف کی اور عدل کی اور اسلام کی روشنی کو پہنچایا۔ تو اس آیت کی، اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں ذلت عطا کرتے ہیں۔ ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کی بھلائی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت کا نظارہ اگلی آیت میں ہے، تولج اللیل فی النہار، کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کہ رات کے اجزاء کو دن کے اجزاء میں اور دن کے اجزاء کو رات کے اجزاء میں، کہ جس سے رات بڑھ جاتی ہے اور کبھی دن بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ جاندار کو بے جان سے پیدا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی چوزے کو وجود عطا کرتے ہیں انڈے سے، ایسے ہی انسان کو نطفے سے
اور بے جان کو اللہ جاندار سے پیدا کرتے ہیں.